بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کے لیے خطرے کی ایک اور گھنٹی بج گئی۔ اپوزیشن نے دسمبر میں لانگ مارچ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ پی ڈی ایم کے اعلامیہ کے مطابق اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے خلاف نومبر کے اگلے ہفتے سے ملک گیر احتجاج شروع کر رہی ہے۔ نومبر میں شروع ہونے والا احتجاج دسمبر میں لانگ مارچ میں تبدیل ہو جائے گا، اور پہلے ہونے والے لانگ مارچ میں اور اس لانگ مارچ میں فرق یہ ہے کہ اس بار اپوزیشن نے زیادہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے لیا۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ملک بھر میں جاری مہنگائی کے خلاف صوبوں میں مارچ کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ہر صوبے میں مہنگائی کے خلاف مارچ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم رہنماؤں کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا ہے، جس میں ملک کی صورتحال اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک بار پھر میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن سیاسی قیادت کی طرف سے عوامی مسائل کو یا عوامی رجحان کو لیڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، جس سے خدشہ یہ ہے کہ معاملات خراب ہو گئے۔ تو اپوزیشن ایک بار پھر مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو لیڈرشپ فراہم کرنے کے لیے میدان میں آ رہی ہے۔ تو اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، بلکہ یہ جو اجلاس ہوا اس میں پیپل پارٹی کی واپسی پر بھی غور کیا گیا۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ایک موقع اور دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ وہ واپس پی ڈی ایم میں آ جائے اور اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اپوزیشن نے اس سے پہلے بھی لانگ مارچ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس میں اس سے پہلے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پیپل پارٹی استعفوں سے بیک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس وجہ سے پھر اپوزیشن نے لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ ہی مؤخر کر دیا تھا۔ تو تقریباً ایک سال کے بعد ایک بار پھر اپوزیشن دوبارہ لانگ مارچ کے لیے ایکٹیو ہو رہی ہے یا میدان میں نکل رہی ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو اصل صورتحال ہے، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پہلے ملک بھر کے مختلف صوبوں میں لانگ مارچ کیے جائے چھوٹے چھوٹے، اور مہنگائی مارچ اس کو نام دیا جائے۔ 13 نومبر کو کراچی میں اجلاس کراچی میں ہوگا لانگ مارچ، 17 نومبر کو کوئٹہ میں، اور 20 نومبر کو پشاور میں مہنگائی مارچ کی تجویز دی گئی ہے، اور اس کے بعد لاہور سے ایک بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے یعنی اس کی تجویز پہ غور کیا گیا۔ اب اپوزیشن کے اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس میں اپوزیشن نے ایک تو نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اب نیب کا ترمیمی آرڈیننس منظور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ترمیمی آرڈیننس جو کہ 2-3 بار جاری کیا گیا، اس میں آخری فیصلہ یہ ہوا تھا کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا تھا۔ تو اب اس کو حکومت اختیار واپس لینے کا تو ارادہ رکھتی ہے، لیکن اس کو لیگلائز کرانے کے لیے، اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ میں لے جائے گا۔ تقریباً 18 بل ہے جو حکومت نے پارلیمنٹ سے اپروو کرا رہا ہے۔ تو اپوزیشن نے ان تمام معاملات کو، یعنی وہ بل جو حکومت اپروو کرانا چاہتی ہے ان سے ایک بھی بل ایسا نہیں جس کو اپوزیشن اپروو کرنا چاہتی ہو، چاہے وہ ای ووٹنگ کا ہو یا اے وی ایم مشینوں کا ہو۔ تو پی ڈی ایم نے انتخابی اصلاحات بل روکنے کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مکمل حاضری یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اپوزیشن پوری قوت کے ساتھ حکومت کی جانب سے جو بل پیش کیے جائیں گے انہیں روکنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ تمام جماعتیں مشترکہ اجلاس کے روز پارلیمنٹ میں پیش ہوں یا اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور حکومت کو یہ بل منظور نہ کرنے دیں۔ اس میں انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے حکومت اسلام سے بل لا رہی ہے۔ تو اجلاس میں پیپل پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی سمیت دیگر امور پر غور کیا گیا ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ پیپل پارٹی اس کا حصہ ہوگی۔ کل قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے رابطہ کیا تھا، پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا۔ تو بہت تیزی سے اپوزیشن متحرک نظر آتی ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہی ہے۔ تو کچھ رابطے جمعے کے روز ہوئے اور کچھ ہفتے کے روز ہوئے۔ شہباز شریف آج بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے
اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ٹیلی فونک رابطے کر کے انہیں حکومت کے خلاف احتجاج میں شرکت کی دعوت دی اور مہنگائی کے خلاف رد عمل کے لیے انہیں آمادہ کیا. تو ان کے جن لوگوں سے آج رابطے ہوئے ان میں جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق اور شامل ہے. اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ جماعت اسلامی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب اس کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اور عوامی ملی پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی سے بھی انہوں نے ٹیلی فون میں بات کی ہے. تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بھی اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اب اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو حکومت جو بل پیش کرنے جا رہی ہے اگر وہ بل پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ودن ہاؤس چینج کا آپشن تقریباً وائپ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اپوزیشن اپنی اکثریت ثابت کر دیتی ہے اور ان بلوں کو روک دیتی ہے تو پھر حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. ہاں صاحب کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے، کیونکہ اگر حکومت بل منظور کرانے میں ناکام ہو جائے تو اس کا مطلب سیدھا کہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں رہی. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، جو کہنے والے کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آف دی ریکارڈ یہ بات یا یہ معاملہ کہیں نہ کہیں طے ہو چکا ہے اور حکومت نے اسی بنیاد پر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت جو قوانین منظور کرنا چاہتی ہے وہ منظور کرا لے اور اپوزیشن مخالفت کے باوجود بھی یہ قانون منظور کرانے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گی. اب یہ شیورٹی کنہوں نے دلائی ہے؟ جو دلاتے ہیں، اور کیوں دلائی ہے اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت چلے کام تو نہیں کر رہی، لیکن وہ جو لا منظور کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن سے جو تعاون چاہتی ہے ان کو دے دیا جائے. تو اسی لیے شاید اب اس سے اگلے مرحلے کا سوچ لیا گیا ہے اور اس سے اگلا مرحلہ ہے لانگ مارچ کا. مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے، جینون ایشو ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی مہنگائی کیسے روکی جائے، یا پھر اپوزیشن اس نیریٹو کو بھی بلڈ کر رہی ہے کہ یہ سارا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. جو اعداد و شمار اپوزیشن نے اپنی پریس کانفرنسوں میں پریس بریفنگوں میں پیش کی ہے ان کے مطابق حکومت جھوٹ بول رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں پر بھی جھوٹ بول رہی ہے اور مہنگائی کے حوالے سے جو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا وہ تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو 5 7 9 روپے روز کے بنتے ہیں یا 30 روپے بنتے ہیں اور 900 روپے مہینے کا بنتا ہے. تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اس کے برعکس جو مہنگائی کی جا رہی ہے، بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی اور پیٹرول 8 روپے کچھ مہنگا ہوا. تو یہ دونوں چیزیں اپوزیشن کو یعنی سوٹ کرتی ہیں کہ حکومت کے خلاف اس بات پر احتجاج کرے. تو بنیادی طور پر مہنگائی کو ایشو بنا کر جو ہے وہ اپوزیشن میدان میں نکل رہی ہے. اور شہباز شریف نے اس اجلاس میں یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے کیونکہ نیا پاکستان جو ہے وہ مہنگا ترین پاکستان بن چکا ہے. پی ٹی آئی عوام کے لیے پریشانی، تکلیف اور انتقام بن چکی ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی. اب نومبر اور دسمبر یہ بڑا اہم مہینہ ہے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں اگر اپوزیشن یہ 3-4 لانگ مارچ جو چھوٹے چھوٹے لانگ مارچ ہیں، یعنی صوبائی لانگ مارچ کہہ لیں انہیں، ڈومیسٹک کہہ لیں، ان میں یہ کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے، اس میں اگر وہ لوگ جو مہنگائی کے ستائے ہوئے جینون، اگر مہنگائی ہے تو لوگ باہر نکلیں گے، اگر مہنگائی نہیں ہے تو لوگ آرام سے ستو پی کے سوئے رہیں گے. تو یہ ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا ان لوگوں کے لیے جو مہنگائی کے اوپر آواز بلند کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں، دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں تو مہنگائی بالکل ہوئی نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو بہت فیسلٹی دی ہے. اور یہ پرائم منسٹر کلیم کرتے ہیں، ان کی سارے لوکل کلیم کرتے ہیں اور ہمیں دنیا بھر کے حوالے دیتے ہیں کہ جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، برطانیہ بہت زیادہ ہے، جرمنی بہت زیادہ ہے، امریکہ میں تو لوگ مر گئے ہیں اور باقی ملکوں کا تو حال ہی چھوڑے. تو اب یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے کہ کیا عوام واقعی مہنگائی سے بیزار ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، مہنگائی ہے، اور کیا لوگوں کے منہ میں زبان رہ گئی ہے مہنگائی سے یا حالات سے وہ زبانیں کچلی تو نہیں گئی، وہ باہر نکل سکتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. تو دس از رائٹ ٹیسٹنگ ٹائم فار کہ پبلک کا موڈ کیا ہے، عوام کا رجحان کیا ہے. اور شاید اپوزیشن اس لیے پہلے چھوٹے چھوٹے مارچ کرنا چاہتی، پھر ایک بڑا لانگ مارچ کرے گی. لیکن لانگ مارچ کرنے کے لیے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا سیاسی ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لانگ مارچ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کو بڑوں کی آشیرواد شامل نہ ہو. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ
مولانا فضل الرحمان چلے تھے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگ جا کے اسلام آباد میں بٹھا دیے تھے, ایک بہت بڑا دھرنا دے دیا تھا, لیکن پھر وہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہوئے اور وہ واپس ہو گئے, اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ وعدے کس نے کیے تھے, پورے کیوں نہیں ہوئے. کچھ لوگ گرنٹر بنے لیکن وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے. تو ماضی کا ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے. اب یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے اس کو نواز شریف نے بھی انڈوز کیا ہوا ہے, شہباز شریف بھی پہلی بار اس پہ ایگری ہے. شہباز شریف تو اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کیا جائے, وہ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے بس پارلیمنٹ میں اپنا اپوزیشن کا رول نبھایا جائے اور انتظار کیا جائے کہ 5 سال پورے اور پھر جس کی باری ہے الیکشن ہو. تو شہباز شریف بنیادی طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کے حامی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت لوگ لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, حکومت سے تنگ ہے, تو ان کو ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے. اپوزیشن بھی اپنا رول نہیں اگر ادا کر سکتی تو پھر اگلے الیکشن میں مہنگائی کے باوجود حکومت دوبارہ یعنی خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ تو اس کا توڑ اب یہ نکالا گیا ہے کہ اپوزیشن ڈٹ گئی ہے, میدان میں آ رہی ہے, اور ابھی تو تحریک لبیک سے جان چھوٹی تھی, خدا خدا کر کے چناب کے پل کے اوپر جو خون ریزی کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ ناکام ہوا, اور اب ایک اور پبلک گیدرنگ باہر آ رہی ہے, یہ الگ سے آ رہی ہے, وہ الگ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا کوئی معاہدہ ہوتا ہے, ان کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ واپس بھیجا جاتا ہے, یا پھر جو سلوک ان کے ساتھ کرنے کا سوچا گیا تھا چناب کے پل پہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اشارہ ہے, پھر تو کہیں گے نا جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا کہ شام گیا. لیکن خان صاحب بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی ہے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو مضبوط اعصاب کے بندے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن وہ ہے, وہ گھبراتے نہیں ہیں, اس لیے وہ لوگوں کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. تو اپوزیشن جو ہے نومبر میں لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, اور دسمبر میں وہ حتمی لانگ مارچ کرے گی. تو اپوزیشن نے آج ان کو ایک اور جو خبر رہے گی وہ یہ کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ آپ فلاں ڈیٹ تک گھر چلے جائیں اور ورنہ ہم لانگ مارچ کریں گے. تو اب اس بات کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ وہ ڈیڈ لائن کیا دی جاتی ہے. کیا وہ ڈیڈ لائن 22 نومبر دی جاتی ہے, وہ ڈیڈ لائن 22 نومبر کے بعد کی دی جاتی ہے, کیونکہ 22 نومبر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, اور اس تاریخ کے حوالے سے بھی پتا ہے کہ شفٹ آف پاور ہونا ہے, اور اسی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور وہ ایک تو پہلا مرحلہ تو ہو چکا ہے کہ وہ آلموسٹ طے ہے کہ وہ تبدیلی ہونی ہے, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, لیکن جب حتمی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو نئی ایک سوچ آئے گی, وہ سوچ کیا خود کو سیاست کے اندر انوالو کرے گی یا خود کو سیاست سے الگ تھلگ رکھے گی, ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کر اپنا رول ادا کرے گی, یا وہ پھر اسی بہتی دھارا کے اندر بہہ جائے گی, انفلوئنس ہو جائے گی, متاثر ہو جائے گی, یا اس سوچ کو اڈاپٹ کر لے گی جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اس پاکستان کو برباد کر رہی ہے. اور وہ سوچ یہ کہ سیاستدان جو بڑے گندے ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں اور وہ ملک نہیں چلا سکتے, تو ان کو جو ہے ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے, اور کوئی پارٹی اپنے من پسند لوگوں کی بنا کے اچھے اچھے صاف ستھرے انڈے سلیکٹ کر کے کسی باسکٹ میں ڈال کے ان کو حکومت میں لا کے ان کے ساتھ ان سے حکومت چلائی جائے. تو ایسی سوچ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ سوچ کا ہم نے نتیجہ دیکھ لیا کہ جو حکومت اس طریقے سے لائی گئی اور جتنے انڈے ڈالے گئے تھے وہ انفارچونیٹلی سارے گندے نکلے ہیں, اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی بج رہے ہیں, ان کے اندر بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ گندے ہی ہے. تو وہ منصوبہ تو ہو گیا ناکام, اور وہ مائنڈ سیٹ بھی ہو گیا فیل. تو کیا کوئی نیا ڈاکٹرائن آئے گا؟ پچھلا ڈاکٹرائن تو کامیاب نہیں ہوا, اس نے تو بتا دیا کہ وہ ڈاکٹرائن یکسر طور پہ ناکام ہوا ہے. وہ ڈاکٹرائن کس کا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا ڈاکٹرائن تھا, وہ فیل ہو گیا. اب نیا ڈاکٹرائن آ سکتا ہے, لیکن کیا اس لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو گرایا جا سکتا ہے, جو کہ آئینی طریقہ تو نہیں ہے, یا پھر خاص صاحب اتنے دباؤ میں آ جائے کہ وہ استعفیٰ ہمارے ٹیبل پر کہ چلو پھر آ جاؤ میدان میں استعفیٰ دیتا ہوں, اسمبلیاں توڑتا ہوں, اور نئے الیکشن میں جاتے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا نوبت اس طرح کی آئے گی, یا پھر کوئی انگلی سے لگا کر انہیں لے جائے گا اور بٹھا دے گا کہ اس وقت تک نہیں جانا جب تک کوئی دوسرا جانے پر آمادہ نہ ہو. تو اپوزیشن نے میچ ڈال لیا ہے, اور یہ میچ کب شروع ہوتا ہے اس بار امتحان ہے شہباز شریف کا. پچھلی دفعہ تو وہ اس میں اتنی زیادہ انوالو نہیں تھے, اور مولانا فضل الرحمان تھے, ان کے کندھوں بوجھ تھا, اور مریم نواز کس طرح ایکٹیو ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. مریم بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا حل ہے اس
مہنگائی سے نکلنے کا. تو حل تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا, اور خود مجھے لگتا ہے نون لیگ والوں کو بھی نہیں پتا حل کیا ہے. حل ایک ہی نظر آتا ہے سب کو کہ بھائی جو ہیں وہ نکلیں اور جائیں, تو یہ جو باقی کی جو چیزیں ہیں وہ سنبھال لیں گے آنے والے, لیکن جنہوں نے سنبھال لی ہے وہ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو چکا ہے, جو بربادی ہو چکی ہے, اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے. کیسے کریں گے, یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. اگلے کچھ دنوں میں, ہفتوں 2-4 دنوں میں پتہ لگ جانا ہے کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے, ہوا کا رخ کیا ہے. اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کالعدم تحریک لبیک آج سے کالعدم نہیں رہی. کابینہ نے تحریک لبیک کا کالعدم ہٹا دیا ہے. وزارت قانون سے مشاورت کے بعد وزارت داخلہ کو نے سمری آج کابینہ کو بھیجی تھی, اور کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزراء سے سمری کی منظوری لے لی ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی, یعنی واٹس ایپ پہ میسج بھیج کر سرکولیٹ کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کابینہ ایکسیپٹ کرتی ہے. تو کابینہ نے اس کی باضابطہ منظوری دے دی ہے, اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک آج سے تحریک لبیک ہوگی, اسے کالعدم نہیں کہا جائے گا. اور یہ پچھلے دنوں حکومت اسی جماعت کو دہشت گرد اور انڈین فنڈنگ کا الزام لگا رہی تھی, اور اسی جماعت کے خلاف پولیس میدان میں اتری تھی, اور پھر پولیس اور اس جماعت کے کارکنوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا, جو لڑائی ہوئی, جو تصادم ہوا, جو پرتشدد واقعات ہوئے, اس میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ جاں بحق ہوئے. پولیس اہلکاروں کی بھی شہادتیں ہوئیں, اور جو مظاہرین تھے ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے اس میں وہ بھی ظاہر ہے اس میں شہید ہوئی ہے, جاں بحق ہوئی. بہت سے لوگ اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں, لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انجان راہوں میں مارے گئے, تو ان کو آپ شہید کہیں, جاں بحق کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا یہ انتہائی افسوسناک تھا. اور اب اس کو حکومت نے نہیں, جنہوں نے معاہدہ کرایا انہوں نے معاہدہ کرایا, اور ان کے کہنے پر, ان کے سننے پر, ان کے معاہدے کا تو حکومت کو بھی علم نہیں ہے. ابھی تک معاہدہ نہ پارلیمنٹ میں آیا ہے, نہ کسی اور کو پیش کیا ہے. یہ کوئی ایسا معاہدہ ہو گیا جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کیا سریا کی جا رہی ہیں کہ جی کالعدم تحریک لبیک نے معافی مانگ لی, دوبارہ وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے, یا حکومت کالعدم ہٹا دے گی اور حافظ سعد رضوی کو رہا کر دے گی. تو دوسری خبر یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ حافظ سعد رضوی کی رہائی بھی کسی وقت متوقع ہے, اور ان کی رہائی کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور آج سے وہ جو لوگ وزیر آباد میں سائیڈ پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی واپسی ہو جائے گی, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ حافظ سعد رضوی رہا ہو اور پہلے ان سے خطاب کرے. تو ممکن ہے حافظ سعد رضوی رہا ہو کر اپنے کارکنوں سے خطاب کرے, اس کے بعد ان کے گھروں کو واپسی ہوگی. یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تیاریاں کی جا رہی کہ ان کو علامہ خادم حسین رضوی کے مزار پہ لے جایا جائے. تو اب حافظ سعد رضوی ایک ہیرو کے طور پر رہا ہو رہے ہیں. کل تک وہ سو کالڈ ٹیررسٹ تھے, ملک دشمن تھے, اور وزراء ان کے تانے بانے کہاں سے ملا رہے تھے. آج وہ بالکل کہتے ہیں نا نہا دھو کے, صاف ستھرے ہو کے. ویسے تو پہلے بھی ہمارا تو یقین ہے کہ وہ ایسے تھے ہی نہیں, ان پہ الزام لگائے گئے تھے. حکومت نے جو کچھ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, غلط الزام لگائے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف اس رویے کی بات کر رہا ہوں. تو حافظ سعد رضوی ظاہر ہے جو عاشق رسول ہے ہمارے لیے قبول ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ, ماتھے پہ, اور اب وہ رہا ہو کر آ رہے ہیں. اور وہ میری تو خواہش یہ ہے کہ تحریک لبیک سیاسی جماعت نہ بنے. وہ جس مشن پہ ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے, اور اس کو کسی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بدقسمتی سے بہت سی جماعتیں جب اس طرح وجود میں آتی ہیں اور کسی اور کا حصہ بنتی ہیں تو پھر ان کا اپنا وجود جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کویشچن مارک آ جاتا ہے. تو ناموس رسالت کے لیے پوری قوم حاضر ہے, سب کی جان و مال حاضر ہے, اور لیکن یہ جو پولیٹیکل ہوتی ہے سیاسی خواہشیں, یہ پھر انسان کو کسی اور طرف لے جاتی ہیں. تو بہرحال خوشی کی بات ہے کہ جی وہ کالعدم تحریک لبیک اب کالعدم نہیں رہی, اور مولانا یعنی حافظ سعد رضوی وہ کچھ ہی دنوں میں رہا ہوں گے, اور چند دنوں بعد انہیں آپ دیکھیں گے وہ حکومت کے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ابھی اعجاز چودھری نے جانا, ان کو ہار بار لے کے بیٹھے ہیں 3-4 دنوں سے, وہ ان کو ہار پہنائیں گے اور عزت و احترام سے لے کر آئیں گے. تو یہ اپڈیٹ تھی, اس کے حوالے سے یہ ویلاگ میں نے کر دیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید خبروں تفصیلوں کے ساتھ. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.
پروگرام کچھ دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا.